بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all of you. I hope that all the students will be fine. Dear students, as you know that in the previous lecture we were studying Ibn Sina, a great Muslim scientist. So without wasting any moment, I am going to ask few questions from you about the previous lecture. So my first question is that what was the position of Al-Qanun, the canon in the western countries? یعنی کہ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مغربی ممالک میں جو ابن سینا نے ایک کتاب لکھی تھی القانون، اس کی مغربی ممالک میں کیا اہمیت ہے، کیا پوزیشن ہے؟ دین اٹس آنسر ول بی القانون واز اے ریفرنس بک فار میڈیکل اسٹڈیز ان دا یونیورسٹیز آف یورپ فار مینی سینچریز. یعنی کہ القانون واز اے ریفرنس بک، القانون ایک حوالہ کتب تھی فار میڈیکل اسٹڈیز، طبی علوم کے لیے، ان دا یونیورسٹیز آف یورپ، یورپ کی یونیورسٹیوں میں، فار مینی سینچریز، کئی صدیوں تک. یعنی کہ با محاورہ اس کا ہمارے پاس یہ ترجمہ ہو جائے گا، یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو ابن سینا نے ایک کتاب لکھی تھی القانون، وہ کئی صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو طبی علوم تھے ان کی ایک حوالہ کتب رہی. یعنی کہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے وہ اس سے کنسرن کیا کرتے تھے. سو بیسکلی دیٹ کویسچن از آلسو ان یور ٹیکسٹ بک، سو یو ول ہیو ٹو ریمبر اینڈ میمورائز اٹ. سیکنڈ کویسچن اباؤٹ دا پریویس لیکچر از ہاؤ ابن سینا بیکیم کلوز ٹو دا رولر آف بخارا، کہ جو بخارا کا حکمران تھا ابن سینا اس کے قریب کیسے ہو گیا. اٹس آنسر ول بی ابن سینا وزٹڈ نوح بن منصور. Now they are going to tell us the name of ruler of Bukhara, and what was his name? His name was Nuh bin Mansur. Ibn Sina visited Nuh bin Mansur and contributed to his treatment and became very close to the ruler of Bukhara. یعنی کہ ابن سینا نوح بن منصور کے پاس گئے اور ان کے علاج میں اپنا کردار ادا کیا یا حصہ لیا، and became very close to the ruler of Bukhara، اور بخارا کے حکمران کے بہت قریب ہو گئے. اینڈ ناؤ اوپن یور بکس فرام پیج نمبر 125. Here it is, page number 125. Take a pen or pencil in your hand. If there come any new word, then I'll tell you that how you'll pronounce that difficult word. Sorry, not difficult, new word, how you'll pronounce that new word, and moreover you will write its English meaning and Urdu meaning on your books, and after writing on your books you will have to write these new words, their English meanings and Urdu meanings on your neat copies too. That will be your homework. So Ibn Sina, the great scientist of his time, has some original contribution to his credit. He for the first time detected the contagious nature of tuberculosis and diseases spread by water and close relationship between psychology and health. So first of all you will have to underline the word detected. Detected. The English meaning of the word detected is discover. Discovered, معلوم کیا. Next word is contagious. Contagious. And its English meaning is infectious. Infectious یعنی کہ متعدی. Tuberculosis mean تپ دق، ٹھیک ہے، ٹی بی جسے ہم لوگ بولتے ہیں. After that that's it. And now we are going to translate it in Urdu. ابن سینا the great scientist of his time. ابن سینا اپنے دور کا عظیم سائنسدان، ٹھیک ہے، ایک سائنسدان ہوتا ہے، ایک سیاستدان ہوتا ہے. یہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں یہ سائنسدان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. ابن سینا دا گریٹ سائنٹسٹ آف ہز ٹائم. ابن سینا اپنے وقت کا عظیم سائنسدان. ہیز سم اوریجنل کنٹریبیوشن ٹو ہز کریڈٹ. اس نے اپنے حصے میں بعض تخلیقی کام بھی کیے. اوریجنل کنٹریبیوشن سے مراد ہمارے پاس یہاں پر تخلیقی کام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹو ہز کریڈٹ. اس نے اپنے حصے میں کچھ یا بعض تخلیقی کام بھی کیے. ہی فار دا فرسٹ ٹائم ڈیٹیکٹڈ. انہوں نے پہلی دفعہ معلوم کیا. کیا معلوم کیا؟ دا کنٹیجیس نیچر آف ٹیوبرکلوسز. تپ دق کی متعدی. دا کنٹیجیس نیچر آف ٹیوبرکلوسز. تپ دق کی متعدی. نیچر سے مراد ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ سو
the contagious nature of tuberculosis, تپدق کی متعدی، یعنی کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیچر جو ہے ہمارے پاس کہ یہ بیماری کس طرح پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، اس سینس میں ہم لوگ اسے کرتے ہیں. اینڈ ڈیزیزز اسپریڈ بائی واٹر، اور پانی سے پھیلنے والی بیماریاں. اینڈ کلوز ریلیشن شپ، اور قریبی تعلق، باہمی تعلق، بٹوین، درمیان، کس کے درمیان؟ سائیکالوجی اینڈ ہیلتھ. سائیکالوجی کو ہم لوگ اردو میں بھی سائیکالوجی یا نفسیات بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو نفسیات اور صحت کے درمیان. اب با محاورہ پوری لائن کا ہمارے پاس اس ذرا لینتھی سینٹینس ہے، تو کیا ہو جائے گا کہ ابن سینا دا گریٹ سائنٹسٹ آف ہز ٹائم ہیز سم اوریجنل کنٹریبیوشن ٹو ہز کریڈٹ. ابن سینا اپنے وقت کے عظیم سائنسدان نے اپنے حصے میں بعض تخلیقی کام بھی کیے. He for the first time detected the contagious nature of tuberculosis and diseases spread by water and close relationship between the psychology and health. انہوں نے پہلی دفعہ متعدی بیماری، تپدق اور پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کو بھی معلوم کیا. اینڈ کلوز ریلیشن شپ بٹوین سائیکالوجی اینڈ ہیلتھ، اور نفسیات اور صحت کے درمیان قریبی تعلق کو بھی کیا معلوم کیا. اینڈ کلوز ریلیشن شپ یعنی کہ با محاورہ اگر آپ لوگ کر لیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تپدق جو کہ ایک متعدی بیماری ہے، اور جو بیماریاں پانی اور باہمی تعلقات سے پھیلتی ہیں ان کے درمیان تعلق بھی معلوم کیا، یا سائیکالوجی نفسیات اور صحت کے درمیان بھی تعلق معلوم کیا. دس مین فردر ایڈڈ فیدر ٹو ہز کیپ بائی ڈوئنگ ورک آن اناٹمی اینڈ چائلڈ ہیلتھ. Anatomy basically means تشریح الابدان. Anatomy is basically the scientific study of the structure of human or animal bodies. ٹھیک ہے، انسانوں یا جانوروں کی جو جسامت ہے اس کے بارے میں جو سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے اسے ہم لوگ اناٹمی بولتے ہیں، یعنی کہ تشریح الابدان. اردو میں اس کے ہمارے پاس یہ ایک لفظ آ جاتا ہے. We can also say that anatomy is the study of internal structure of human or animal bodies. ٹھیک ہے، of any organism, internal structure. So this man further added feather to his cap. Feather to his cap سے مراد ہمارے پاس ہو جائے گا چار چاند لگانا. This man further added feather to his cap. اس شخص نے اپنے نام پر چار چاند لگائے by doing work، کام کر کے، کس پر؟ on anatomy and child health، تشریح الابدان یا اناٹمی اور بچوں کی صحت پر کام کر کے. با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اس شخص نے اناٹمی اور بچوں کی صحت پر کام کر کے اپنے نام پر چار چاند لگایا. He was pioneer scientist in describing the minute and graphic description of different parts of the body. Underline the word pioneer. The English meaning of the word pioneer is innovator. Innovator یعنی کہ معجد. He was pioneer scientist. آپ ایک معجد سائنسدان تھے. In describing the minute and graphic description of different parts of the body، جنہوں نے انسانی جسم کے مختلف حصوں کے گرافی بحث کو بھی بیان کیا. ٹھیک ہے. So one thing students, that word is not minute. منٹ بیسیکلی ہمارے پاس ایک لمحہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لمحے کا کچھ پل ہو گئے یہ. دیٹ ورڈ از مائنوٹ. مائنوٹ مینس بہت چھوٹا، باریک. ٹھیک ہے. سو ہی واز پائونیئر سائنٹسٹ. آپ ایک معجد سائنسدان تھے. ان ڈسکرائبنگ دا مائنوٹ اینڈ گرافک ڈسکرپشن آف ڈفرنٹ پارٹس آف دا باڈی. آپ انسانی جسم کے مختلف حصوں کو، آپ انسانی جسم کے مختلف حصوں کو باریک اور گرافی بحث کو بیان کرنے کے معجد بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں. آپ انسانوں کے جسم کے مختلف حصوں کے باریک اور گرافی بحث کو بیان کرنے کے معجد بھی تھے. His other great work کتاب الشفا a philosophical encyclopedia cannot be overlooked. یہاں پر ورک سے مراد ہمارے پاس کارنامہ ہے. ٹھیک ہے. His other great work آپ کا ایک دوسرا بڑا کارنامہ کتاب الشفا ہے. A philosophical encyclopedia جو کہ ایک فلسفی انسائکلوپیڈیا ہے. That cannot be overlooked جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. Underline the word encyclopedia. The English meaning of the word encyclopedia is book or set of books. کتاب یا کتابوں کا ایک مجموع ہوتی ہے. Containing alphabetically arranged information on many subjects. جس میں مختلف مضامین پر کیا کی جاتی ہے؟ الفابیٹ کے حساب سے بہت زیادہ معلومات وغیرہ اکٹھی کی جاتی ہیں. سو انسائکلوپیڈیا کو اردو میں بھی آپ لوگ انسائکلوپیڈیا ہی بولتے ہیں. آپ کا ایک دوسرا بڑا یا عظیم کارنامہ کتاب الشفا ہے جو کہ ایک فلاسفیکل انسائکلوپیڈیا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. This book has covered a wide range of fields like philosophy, science,
physics, mathematics, metaphysics, ethics, economics or economics and politics. فلاسفی کو ہم لوگ فلاسفی کو فلسفہ، سائنس مین سائنس، فزکس کو فزکس ہی بول دیں، ٹھیک ہے. میتھمیٹکس کو ریاضی یا میتھس، میٹا فزکس مینس ما بعد الطبیعات، ایتھکس مین اخلاقیات، اکانومکس مین اکانومی ہمارے پاس اکنامکس کر لیں آپ لوگ اسے، ٹھیک ہے. اس سے مراد ہمارے پاس ہو جائے گا معاشیات. سو اینڈ پالیٹکس سے مراد سیاسیات. دس بک ہیز کورڈ اے وائڈ رینج آف فیلڈز لائک فلاسفی. اس کتاب نے کئی شعبوں پر احاطہ کیا ہے جیسا کہ فلسفہ، سائنس، فزکس، ریاضی، مابعد الطبیعات، اخلاقیات، معاشیات اور سیاست وغیرہ، ٹھیک ہے. ان تمام کتابوں پر کیا ہے احاطہ کیا، یعنی کہ ان کے بارے میں اس انسائکلوپیڈیا میں سب کچھ لکھا گیا ہے. ہی از ریممبرڈ فار ہز ڈسکوریز ان فزکس. آپ کو طبیعات میں یا فزکس میں آپ کے کارناموں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، یہ یاد رکھا جاتا ہے. He discussed interrelationship between the time and motion. Underline the word discussed. The English meaning of the word discussed is debate, یعنی کہ بحث. He discussed interrelationship between the time and motion. آپ نے وقت اور موشن یا حرکت کے درمیان، آپ نے وقت اور حرکت کے مابین ان کے انٹر ریلیشن شپ سے مراد ہو جائے باہمی تعلق. سو آپ نے وقت اور حرکت کے مابین باہمی تعلق پر بحث کی، ٹھیک ہے. باہمی تعلق، انٹر ریلیشن شپ سے مراد باہمی تعلق. لاسٹ لائن، ہز کنٹریبیوشن ٹو دا فیلڈز آف جیوگرافی اینڈ کیمسٹری ہیز گریٹ امپورٹینس ایز ویل. ہز کنٹریبیوشن، آپ کا حصہ، ٹو دا فیلڈز آف جیوگرافی اینڈ کیمسٹری اور جغرافیے کی شعبوں میں بھی ہیز گریٹ امپورٹینس ایز ویل، بہت زیادہ کیا ہے اہمیت رکھتا ہے. با محاورہ ہو جائے گا کہ جغرافیہ اور کیمیا یا کیمسٹری کر لیں، ٹھیک ہے. سمپلی جغرافیہ اور کیمسٹری کے شعبوں میں بھی آپ کے کارنامے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. دیٹس اٹ. اینڈ ناؤ موونگ ٹوورڈز دا مین پوائنٹس آف ٹوڈیز لیکچر. So the first main point which we have learned today is Ibn Sina for the first time discovered the contagious nature of TB. The second point is that Ibn Sina detected the close relationship between the psychology and health. Third point is that Ibn Sina also worked on anatomy and child health. The fourth point is that Ibn Sina described the minute. That what is minute? You will have to pronounce it as minute. Very little, yani ke. Ibn Sina described the minute and graphic description of different parts of the body. The fifth point is that another great work of Ibn Sina is Kitab al-Shifa. The sixth main point is that Ibn Sina discussed interrelationship between the time and motion. And last but not the least point is that Ibn Sina had done great contribution in the geography and chemistry. And now your homework activity. Your homework is to write the new words, their English meanings and their Urdu meanings on your books and on your neat copies too. I am again pronouncing these difficult words for you. The first word is detected. Detected, its English meaning is discover, یعنی کہ معلوم کیا یا معلوم کرنا. Next word is contagious. Contagious یعنی کہ infectious. Infectious, Urdu meaning is متعدی. After that, next word is pioneer. Pioneer means innovator. Innovator یعنی کہ معجد. After that, the next word is encyclopedia. Encyclopedia, book or set of books containing alphabetically arranged information on many subjects, یعنی کہ انسائکلوپیڈیا ہی ہے اس کا اردو میں. After that, the next word is discussed. Discussed. Discussed means debate, یعنی کہ بحث. And that's it. You will have to write them neat and clean with proper presentation. If you have any sort of a confusion in today's lecture, you can ask from me. Thanks and have a nice day.